السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، صحیح عقیدہ توحید کا آج یہ دوسرا درس ہے۔ انہی 6 ارکان میں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں اعتقاد، آخرت کے دن کے بارے میں اور دیگر غیبی چیزوں پر ایمان کے بارے میں واجبات نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہی سچا معبود ہے، عبادت کا حقدار اکیلا وہی ہے، اس لیے کہ اسی نے بندوں کو پیدا کیا ہے، وہ ان پر احسان کرتا ہے، وہ انہیں رزق عنایت کرتا ہے اور وہ ان کے ظاہر و باطن سے واقف ہے۔ وہ اطاعت گزاروں کو ثواب دینے پر قادر ہے اور نافرمانوں کو سزا دے سکتا ہے۔ اسی عبادت کے لیے اس نے جن و انس کو پیدا کیا اور انہیں اپنی عبادت کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے جنات و انس کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں، جبکہ اس عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام کام جن کے ذریعے بندے اس کی بندگی کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے لیے خاص کر دیے جائیں، یعنی تمام عبادات جو اللہ نے بندوں پر فرض کی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے کی جائیں، جیسا کہ دعا، خوف، امید، نماز، روزہ، قربانی، نذر و نیاز، حج، طواف وغیرہ سب عبادتیں اسی کے لیے ہوں۔ ان عبادات میں خشوع و خضوع ہو، اسی کی طرف رغبت ہو، اسی کا ڈر ہو، اللہ تعالیٰ سے کامل محبت بھی ہو اور اس کی عظمت کے سامنے ہم ناتواں بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ جو عبادات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض اور واجب کی ہیں ان پر ایمان لایا جائے، جیسا کہ اسلام کے 5 ارکان، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ جو بیت اللہ کے حج کی استطاعت رکھے، یعنی آنے جانے، وہاں کھانے پینے کے اس کے پاس اخراجات ہوں، زیادہ راہ ہو، اس کے لیے حج بیت اللہ کرنا فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی شریعت محمدیہ نے ہم پر فرائض عائد کیے ہیں ان تمام پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے میں شامل ہے۔ اسلام کے ارکان میں سب سے بڑا رکن اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ کی گواہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو اور باقی سب کا انکار ہو۔ لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہے کیونکہ اس کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، لہذا اللہ کے علاوہ جس کسی بشر، فرشتے یا جنوں انس کی عبادت کی جائے گی وہ معبودان باطلہ ہیں، لہذا معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب کچھ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے اچھے اچھے ناموں پر ایمان ہو، قرآن مجید میں ذکر شدہ عالی شان صفات پر ایمان ہو، ایسے ہی جو اسماء و صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان پر ایمان، بغیر تحریف و تعلیل و تکییف اور تمثیل کے۔
انہیں ایسے ہی بیان کیا جائے جیسے وہ نصوص میں بیان ہوئے ہیں، ان کی کیفیت بیان نہ کی جائے، جو معنی خیزی ان اوصاف میں بیان ہوئی ہے اس پر ایمان لایا جائے، اور اس معنی کو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق بیان کیا جائے، اور اس بات سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے کہ اسے مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، اور وہ سب کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔